ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے، گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے. اور ضرب کلیم میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، اور کتنی بڑی بات، اور یہ بات صرف علامہ ہی کہہ سکتے ہیں، کہ اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی. یہاں ملک تک ہاتھ سے گنوا دینے کی بات کرتے ہیں علامہ اقبال، کہ احکام حق سے بے وفائی نہیں ہونی چاہیے. ان تمام جو آج کنٹمپریری ورلڈ ہے، مسلم ورلڈ، انہیں دیکھتے ہوئے جس خواہش کا آپ اظہار کر رہے ہیں کہ نہیں، ایک ہے، ایک کروٹ ہے، ایک روح ہے، ایک چنگاری ہے جو آگے بڑھ رہی ہے مسلمانوں میں، کہاں نظر آ رہی ہے ہمیں؟ دیکھیے، دنیا کے اندر جو اس سے پہلے تبدیلیاں آئی ہیں، ایسی تمام رکاوٹوں کے باوجود آئی ہیں. کوئی انقلاب دنیا میں آسانی سے آ گیا ہے. جب حضور کام کر رہے تھے، کیسی کیسی عصبیتیں موجود تھیں، قبائلی عصبیتیں موجود تھیں، اور پھر یہودی جو مدینے کے اندر ڈیرا لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، 3 قبیلے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ایک انقلابی پروسیس ان کو اوورکم کرتا ہے، کرتا ہے اور کرنا ہے. طریقہ کار کیا ہوگا وہ بریک سے آنے کے بعد میں دریافت کروں گا آپ سے. خواتین حضرات، بریک پہ چلتے ہیں. ویلکم بیک خواتین و حضرات. آغاز رمضان اسپیشل میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب. ڈاکٹر صاحب، جہاں بات کٹی تھی آپ کی، اوورکم کرنا ہے مسائل کو، میں نے عرض کی تھی مسئلہ قومیت. 57 کنٹریز مسلمان OIC کے ممبرز کو، ایرانی، افغانی، تورانی وغیرہ وغیرہ، یہ کیسے ختم ہوں گی یہ سلسلے؟ اس کو کیسے اوورکم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، کوئی بھی نظریاتی دعوت اگر پھیلے تو اس قسم کی رکاوٹوں کو عبور کر جاتی ہے. اچھا، اب ایک نظریہ تھا مارکسزم، ہندوؤں نے کیوں قبول کر لیا؟ کیونکہ کمیونسٹ پارٹی بن گئی انڈیا کے اندر. چائنیز نے کیوں قبول کر لیا؟ وہ تو ایک علیحدہ قوم تھے، نسل علیحدہ ہے. تو نظریہ جو ہے، اس کی بنیادی قوت اگر ہے، اس میں جان اگر ہے، تو وہ اپنے آپ کو منواتا ہے، اور پھر یہ چیزیں نیچے دبتی ہیں. یہ عصبیتیں حضور کے زمانے میں موجود تھیں، بڑی سے بڑی، سخت سے سخت عصبیتیں موجود تھیں، اور یہ آج بھی ہے. اس اعتبار سے بھی پاکستان اس پہلو سے پرولیجڈ ہے کہ یہاں پاکستانی نیشنلزم گہرا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بنا ہی وطنی قومیت کی نفی پر ہے. وہ جو شعر آپ نے پڑھا تھا، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، اور نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے. تو وہ انڈین نیشنلزم جو تھا، جو ٹیریٹوریل نیشنلزم، اس کو ہم نے شکست دی تھی، اور اس کی جب بجائے مسلم نیشن ہوڈ کی بنیاد پر تحریک چلی ہے، اور پاکستان وجود میں آیا ہے. اور آج تک بھی پاکستانی نیشنلزم کا کوئی تصور گہرا نہیں ہو سکا. ہاں، ہمارے ہاں اس وقت جو ہے وہ نیشنلٹیز، اور وہ بھی اس لیے ہو گئی ہیں کیونکہ پاکستان بننے کے بعد اگر اسلام کی طرف پیش رفت اور پیش قدمی جاری رہتی تو وہ اسلامی اخوت، اسلامی جو حمیت، اور یہ چیز جو ہے یہ سب کے اوپر غالب رہتی. لیکن چونکہ ادھر خلا پیدا ہو گیا، لہذا اس خلا کو پر کیا. پھر اب ان عصبیتوں نے لوکل، لسانی، نسلی، یہ صوبائی، یہ بات تو پاکستان کی حد تک ہے. ہم دنیا کی بات کر رہے ہیں. اب ایران کی بات، ایران کے اپنے مفادات ہیں. اچھا، وہ کچھ امیر ممالک ہیں مسلمانوں کے، ان کے مسائل کچھ اور ہیں، غریب ممالک کے مسائل کچھ اور ہیں. امیر ممالک کسی اور طرح سوچتے ہیں، غریب ممالک اگر سوچتے ہیں تو وہ کسی اور طرح سوچتے ہیں. ان کے درمیان ہم آہنگی کیسے ہو؟ کیونکہ مفادات ہیں، ویسٹڈ انٹرسٹ جسے کہا جاتا ہے، وہ موجود ہیں. مجھے اپنا مفاد عزیز ہے، مجھے دین عزیز نہیں ہے. کیا صورتحال ایسی نہیں ہے؟ اس وقت ایسی ہی ہے جیسی آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ہم جس بات کر رہے ہیں ہمیں اسے بدلنا ہے. اگر ایمان کی واقعتاً روشن شمع ہو جائے تو پھر یہ بدلے گا. ٹھیک ہے، یعنی ایمان کو استعمال کر کے بدلا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک بات آپ نے فرمائی کہ مارکسزم نظریہ آیا، اور یقیناً بہت بڑا نظریہ، 70 سال نافذ بھی ہوا، اس کے بعد کہاں گیا وہ آپ کو معلوم ہے کہ سوویت یونین بھی ختم ہو گیا. اب وہ اس نظریے کے نام لیوا بھی کم ہیں. اسلام کو مارکسزم کے ساتھ اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا. ڈاکٹر صاحب، اگر میں غلط ہوں تو مجھے اصلاح فرما دیجیے گا. مارکسزم صرف ایک معاشی نظریہ تھا، اسلام ایک پورا نظام حیات ہے. تو مارکسزم کا فیل ہو جانا، آپ کی غلطی یہ ہے کہ آپ موازنہ، میں نے تو موازنہ نہیں کیا. آپ نے فرمایا کہ مارکسزم مثال دی ہے کہ جس طریقے سے مارکسزم ایک نظریہ تھا اور وہ دور دراز پھیل گیا، تو اسلام جو ہے اس کے اندر بھی ایمان ایک نظریہ ہے.
یہ در حقیقت ایک میٹا فزکس ہے. اللہ کا وجود ہے, اللہ کی ہستی ہے, ملائکہ ہے, یہ کیا ہے؟ یہ فزیکل ورلڈ سے متعلق نہیں ہے, یہ سارا کا سارا معاملہ میٹا فزکس ہے. تو اس اعتبار سے ایک ماورائی تصور, ماورائی نظریہ اور فلسفہ ہے ایمان. اگر اس ایمان میں جان ہے تو وہ اوور کم کرے گی, ان تمام مشکلات میں جو ہے وہ عبور کر جائے گا. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ سلسلہ گفتگو رہے گا جاری اگلے سوال میں. اس لیے نہیں کہہ رہا آپ سے کہ ہمیں جانا ہے وقفے کی جانب. خواتین و حضرات, اس وقت ہم جائیں گے وقفے پر, آنے کے بعد پھر ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات, آغاز رمضان اسپیشل میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرمائے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب, اور خواتین و حضرات ڈاکٹر صاحب سے آپ بات کرتے ہیں بذریعہ ٹیلی فون. ہمارے فون نمبر ہے 5221-730 اور 0900-2799. ڈاکٹر صاحب, خلافت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اچھا, جس چیز کی آپ کو طلب ہے اور جو تصور آپ پیش کر رہے ہیں امت مسلمہ کے لیے نظام خلافت, نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک, میں تو پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. جی, لیکن پہلے مسلمان ممالک میں خلافت. مسلمان بھی نیل کے ساحل سے شروع نہیں ہوتا, وہ بھی مسلمان ممالک جو ہے اٹلانٹک اوشن سے شروع ہو جاتے ہیں. اقبال جو یہ تو ایک شعر کی ضرورت کے تحت انہوں نے, کیونکہ اقبال کو آپ بہت کوٹ کرتے ہیں, بلکہ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اقبال نثر سے زیادہ نظم میں زیادہ, اصل اقبال نظم میں ہے. اصل اقبال رسل میں. تو اقبال ہی نے یہ بات کی نظم میں کہ نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاغذ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ کیا دعوت کے ذریعے یہ کام ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم ایک ملک کو رول ماڈل بنائیں, اس کے بعد اس کام کو آگے بڑھائیں؟ اگر ایمان کے ساتھ, تزکیے کے ساتھ, تنظیم کے ساتھ, صبر محض کے بعد اور ایکٹیو ریزسٹنس کے بعد وغیرہ وغیرہ, پھر مسلمان ایک کامل نمونہ بن کر دنیا میں پھیل جائے اور دعوت کے ذریعے ایک خلافت کو نافذ کر دے. ٹھیک ہے, ویل اینڈ گڈ, یہ بھی کریں گے. لیکن میں جس کو ایمفیسائز کر رہا تھا کہ دنیا یہ دیکھے گی کہ اس وقت اس ملک کے اندر کیا نظام ہے, اس کی کیا برکات ہے. میں آپ کو یاد دلاتا ہوں, ایک زمانے میں امریکن انڈسٹریلسٹ جو ہیں ان کا ایک وفد گیا تھا بن کر, وفد جاپان, کہ وہاں کبھی کوئی لیبر سٹرائک نہیں ہوتی. کیا وجہ ہے؟ ٹو اسٹڈی اٹ, کہ آخر ان کا نظام ہے تو کیپٹلسٹک سسٹم, لیکن یہ کہ سٹرائک نہیں ہوتی کبھی. تو وہ گئے. تو دنیا جو ہے وہ تو اصل میں اپنے ان مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ سرگرداں رہتی ہے. If we can really produce a real model of Islamic State, جو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا سب سے بڑا مذہب ہے, اور اس میں جو سوشل جسٹس ہو, کہ اس میں کوئی ریپریشن نہ ہو, ڈسکریمنیشن نہ ہو, ایکسپلائٹیشن نہ ہو, اس میں کوئی بھوکا نہ مر رہا ہو, اس میں کوئی گلی کے اندر بھیک نہ مانگ رہا ہو, ہر ایک کی بنیادی ضروریات فراہم کر دی گئی ہو, اس کی ذمہ داری حکومت لے لے. پھر حکومت لوگوں کے سے بنتی ہو, اور حکمرانوں پر تنقید ہو سکتی ہو, اختلاف رائے ہو سکتا ہو, اکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہو, کوئی اونچا اور نیچا جو ہے بنیادی پیدائشی طور پر نہ سمجھا ہے, یہ براہمن ہے تو اونچا ہے اور یہ شودر ہے تو نیچا ہے, اور یہ ہمارے ہاں کا بیچارہ مسلی ہے تو نیچا ہے, اور ہمارے ہاں کے قرشی ہیں یا جو ہے چودھری ہیں تو وہ اونچے. یہ سارا معاشرہ اگر ہم دنیا کو دکھا سکیں تو دنیا اس کی تلاش میں ہے. البتہ اس کے لیے داعیوں کا جانا, جیسے کہ صوفیاء کرام پھیلے ہیں. اسلام اگرچہ اسلام بحیثیت ایک ریاست کے اس میں زوال شروع ہو گیا تھا, لیکن اس کے بعد صوفیاء کرام نے جا کر اسلام کی بنیادی دعوت کو تو پھیلایا. ٹھیک ہے, اور تبلیغی سرگرمیاں نہیں رکی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ تو اس کو سپورٹ کرے گی. ٹھیک ہے, سپورٹ کرے گی, دعوت کا کام. اچھا ڈاکٹر صاحب, آخری سوال آج کے پروگرام کا, اللہ کرے کہ یہ جو خواب ہے یہ تعبیر سے ہمکنار ہو, خلیفے کا انتخاب کیسے ہوگا؟ بائی الیکشن. دیکھیے, پہلا خلیفہ تو وہی ہوگا اس انقلابی جماعت کا سربراہ جو انقلاب برپا کرے گی. اٹس اے رول. اچھا, دنیا میں جب بھی انقلاب آتا ہے تو پہلی حکومت انقلابی جماعت بناتی ہے, اور اسی کا سربراہ جو ہے وہ پہلا حاکم ہوتا ہے. جیسے لینن تھا رشیا کے اندر, یا آیت اللہ خمینی جو ہے وہ بن گئے کے اندر. لیکن اس کے بعد ہمیں آئندہ نظام چلانے کے لیے اس کا ایک سسٹم دینا پڑے گا, تاکہ باقی جو عالم اسلام ہے وہ اسے قبول کرے. جی ہاں, وہ جو میں نے کہا تھا آپ سے کہ ہم جدید دور کی جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں ہائیسٹ, ان کو اس دائرے کے اندر لا سکتے ہیں. کیسے ڈاکٹر صاحب, آخری منٹ ہے, کیسے؟